میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، اور اس میں جو بات کی وہ بڑی کمال بات ہے، اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. دست ساقی کوثر سے پینے چلیں، یہ کیا ہے؟ آپ سب کو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا، ان کا وہ واقعہ تو یاد ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، جانے لگے، تو پوچھا کہ بابا میں آپ کو کہاں دیکھوں گی؟ تو اس میں سے ایک جگہ جو بتائی وہ بتائی کہ مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، میں امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں. یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کا سبق ہے جو عقائد و جہاں دیتے ہیں. اور ایک ہمارا ملک، انہیں وہاں ہمارے پانی کی فکر ہے. یہاں جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک پانی نہیں آتا، زیادہ ہو جائے تو زیادہ آ جاتا ہے. نہیں میں بہت صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے. کیسے بناؤ گے؟ کیا تم میں ہمت ہے یہ کہنے کی کہ اگر فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ؟ آپ میں ہمت ہے؟ نہیں ہے. آپ میں معاف کرنے کی ہمت ہے؟ وہ جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، آپ سوچئے، وہ جس نے آپ کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکا ہے، آپ معاف کر سکتے ہیں؟ تو کیسے بنائیں گے آپ؟ کیا آپ کی آواز پہ انصار اپنا آدھا سامان کسی مہاجر کو دے دیں گے؟ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ کے پاس مریدین کی تعداد ہے. یہاں والے آپ کے بعد یہ تالیاں کسی اور کے لیے بجائیں گے؟ دنیا ہے، آپ کا نام آپ کی سانس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. جن کے نام رہتے ہیں پھر وہ قائد اعظم بنتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیجئے، جتنے مرضی چیزیں لکھ لیجئے، پاکستان میں قائد صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد علی جناح. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو بھی اس کے برابر میں لا کے کھڑا کریں گے، ان کے برابر میں لا کے کھڑا کریں گے تو زندگی کی فاش ترین غلطی کریں گے. کہاں محمد علی جناح اور کہاں آپ؟ معذرت، آئیے شروع کرتے ہیں. میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں، معذرت. ڈاکٹر صاحب، آج بی بی عائشہ سیدہ رضی اللہ عنہا ان کا دن ہے، تو کچھ اس حوالے سے بیان ہو جائے اور پھر میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ سی بات ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. سوائے ان کے اور کون ہے؟ ایسی ذات کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں زندگیاں اگر ہمیں ملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف پر قربان. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کامل نمونہ عمل اور ایک کامل زندگی اور ایک خوبصورت انداز. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہا اے عائشہ، شادی سے قبل میں نے خواب دیکھا اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو، یہ ریشمی لباس میں یہ وہ ہے جو تمہاری ہونے والی بیوی ہے. تائید عزتی ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں. یہ سند کاملہ ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے بالکل شروع کریں گے، ایک بریک کے بعد، یہیں سے بالکل اسی جگہ سے بریک لیجیے فوراً.
once again جی واپس آ گئے ہم. اور ڈاکٹر صاحب آپ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، ان کی ذات گرامی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور بڑے خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے فقہی مسائل اور جتنی احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اس کی ایک بڑی تعداد ہے. اور پہلی کتاب، بہت کم بہن بھائیوں کے علم میں ہوگی یہ بات، کہ پہلی کتاب جو حدیث کی ہے وہ اور تفسیر کی ہے وہ تفسیر عائشہ اور مسانید ہے. کیا بات. پھر بعد میں حضرت ابن عباس کی تفسیر ابن عباس آتی ہے، پہلی جو ہے وہ مسانید کی. اور تفسیر عائشہ الحمدللہ حرف حرفاً پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا. قرآنی آیات، پھر اس کے بعد تفسیر، پھر اب ان سے زیادہ معتبر کون ہوگا. اس میں جو باتیں ہیں اور جو سمجھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری ماں ہمیں پڑھا رہی ہے اور ہم اپنی ماں سے پڑھ رہے ہیں. کیا بات. ایک براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے حضور کو دکھلا دیا گیا ریشمی لباس میں، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھلا دیا. آپ فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر حبشی اپنے کھیلنے کے سامان کے ساتھ موجود تھے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو چادر تھی اس میں پیچھے کے اوٹ میں ایسے ہو کر دیکھ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے اور مجھے بھی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے عائشہ اور دیکھو گی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھو گی. آپ فرماتی ہیں کہ 3 بار پوچھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میں نے پوری طرح سے دیکھ لیا ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. ہے زندگی کا کوئی انداز. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو معاشرتی دوستیاں، رشتے، معاملات اور پیچیدگیاں، وہاں تو بڑی سادگی کے ساتھ ہے. ایک ڈفرنس. پھر سب سے بڑی بات ہے حضور کی تربیت کے ذریعے اوپر آنا ان کا، اور تیسری بات یہ کہ قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ سمجھنا. اور پھر وہ یعنی بہت ساری مجھے فضائل نظر آ رہے ہیں. اتنا ہم سمجھ لیں شاعر بھائی کہ یہ فضائل صرف فضائل کے لیے نہیں ہے کہ ہم فضائل پڑھیں اور چھوڑ دیں. آئیے اب دیکھیں نصیحتوں کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نصیحت عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی سطر کی حفاظت کرے. کیا بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ تر رکھے. تیسری بات یہ کہ علم نافع کی حیثیت سے حاصل کرے تاکہ نسلوں میں اس کی ترسیل ہو سکے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ بارگاہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں، کہیں تفسیر کے، کہیں قرآن کا، کہیں شان نزول، اور کہیں فقہی مسائل، کہیں زندگی کے مسائل. یہ جو خواتین کی جو پرائیویٹ لائف ہے، اس پر جو استنباط کیا ہے فقہ حنفی نے، فقہ اکبر پڑھ لیں آپ، یا شرح فقہ اکبر پڑھ لیں، شیبانی کو پڑھ لیں، محمد شیبانی کو، یا قاضی ابو یوسف کو پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے دیگر جو ائمہ ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، تو ان میں جو حوالے امام اعظم نعمان بن ثابت الزوطی، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے جو حوالے دیے ہیں یا جو ان سے استنباط کیا مسائل کے اندر، وہ سارا کا سارا مسانید عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیے گا کہ اسلام ہے، اسلام کو 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی گزرنے والی ہے، اور آپ دیکھیے کہ رویہ کیا ہے، مساوات کیا ہے. اور اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں
یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے ذہنوں پہ دستک ہے جو آج بھی خواتین کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. آپ گن لیجئے، دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، جانچ لیجئے، سمجھ لیجئے. سب سے پہلا نام مجھے کہنے کی ضرورت ہے، حضرت بی بی خدا جان رضی تعالیٰ عنہ. آپ سوچئے، پہلا نام. دوسرا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ. آپ مجھے بتائیے، اور اس کے بعد تمام امہات، اور پھر آپ حضور کا طرز عمل دیکھیے، اور پھر جو کنٹریبیوشن ان لوگوں کا رہا ہے اسے دیکھیے، پھر آ جائیے بی بی زینب پہ. آپ نے لیڈر دیکھنا ہے، اوریٹر دیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کمان کیسے لی جاتی ہے. دیکھ لیجئے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دربار دیکھنا ہے جس کی وجہ سے ہیبت طاری ہوتی تھی، اور پھر ان کی وجہ سے دربار پہ ہیبت طاری ہوتے دیکھنا ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھا. آج بھی وہ سیڑھیاں موجود ہیں جہاں کھڑے ہو کے بی بی زینب نے وہ تقریر فرمائی تھی. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ دربار میں جلال دیکھنا. آپ سوچئے، آپ سوچئے. اچھا پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے. حضرت فضا، آپ چھوڑیے، کیا عمر ہو چکی ہے کہ انتظار کس کا ہے کہ میں قافلہ دیکھوں گی جو لٹا پٹا ہوگا، اور اس کے بعد آپ سوچئے ان کا طرز عمل کیا ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. وہ جنہوں نے تاریخ بدل دی انہیں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. انگریزوں کی مثال دیتے ہیں، میں انگریزوں کی مثال دیتا ہوں. سب چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے سب کچھ، جون آف آرک کو پڑھ لیجئے. سر احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، جو طیبہ بھی ہیں، جو طاہرہ بھی ہیں، جو صدیقہ بھی ہیں، جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ بھی ہیں، اور جن کی شان میں یا جن کی تعریف میں اللہ قرآن میں 18 آیاتوں کو نازل کرتے. اور اس پوری روئے زمین پر جو مٹی سے تیمم کرنا، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کائنات میں بالخصوص امت مصطفیٰ پر نافذ فرما دے آسانی کے لیے، جب آیت تیمم اترے تو صحابہ صدیق اکبر کو گلے لگا لیں کہ آج تمہاری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ آسانی فرما دی. اس پوری کائنات میں نبی السلام کے زمانے میں جو صحابہ کی تعداد جو کم و بیش 1,24,000 تھی، کم و بیش 1,24,000 میں حضور کے صرف 100 کے قریب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ مفتی تھے. یعنی کہ 1,24,000 کو مسائل ہوتے تھے تو وہ 100 کے قریب مفتیان کرام کے پاس جاتے تھے. اب اس میں توجہ طلب یہ بات ہے کہ جب 100 مفتی کہیں کسی بات پر پھنستے تھے تو وہ 11 مجتہدین کے پاس جاتے تھے، اور 11 مجتہدین میں 2 نام سر فہرست ایسے تھے جو مشکل کشا تھے. وہ مردوں میں مولا علی شیر خدا تھے، اور عورتوں میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. جہاں تمام صحابہ کا اتفاق ہوتا تھا کہ یہ اما عائشہ کی زبان، دیکھیے سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ مجھے رسول کے اخلاق بتائیں، جواب یہ آتا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر سورہ ناس کا سین تک مصطفیٰ کا اخلاق ہے، مصطفیٰ کا کردار ہے، مصطفیٰ کی باتیں ہیں. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کیسی کی. یہ اس عمر میں نبی اسلام کے پاس آتی ہیں کہ جب لرننگ پروسیس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. نبی اسلام کا دن، حضور کی رات، حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا دیکھنا تک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا. اور دیکھنے تک کیسے بتایا؟ مثال دے کے بتایا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں گا ساحر بھائی آپ مجھے اس طرح دیکھیں گے، شہریار بھائی مجھے اس طرح دیکھ لیں گے. عائشہ کی جب روایت میں یہ آتا ہے شمال ترمذی کے اندر پڑھیں کہ حضور کا انداز مخاطب کیا ہوتا تھا، جب بچہ بھی یا مدینے کی وہ عورت جو شعور کی حالت میں ہے وہ محمد کہتی تھی تو حضور پورا پلٹ کر کہتے جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں.
अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मा आयशा शुमाइल तिरमिज़ी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, अब दांत मुबारक के बारे में क्या फरमाया कि जब मुस्तफ़ा करीम हंसते थे ऐसा लगता था दांतों से नूर निकलता है। जब हुजूर सल्लम आते थे तो नाक मुबारक पे ऐसा लगता कि नूर का हाला है। और मैं दिन भर की थकी हुई होती थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखती थी, मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट देखकर मेरी थकावट दूर हो जाती थी। और हुजूर का ताल्लुक़ कैसा है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, और वो रसूल जिसको कुरान में अल्लाह नाम नहीं लेता, कभी यासीन कहता है, कभी मुबश्शिर कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी नातीरा कल कौसर कहता है, ऊपर जाए तो सुबहानल्लाज़ी अस्रा कहता है, वापस आए तो वह नज्म इज़ा हवा कहता है। वो रसूल बीवी के साथ किरदार कैसा होता है, जो आपका सवाल था मियाँ बीवी के हुकूक के हवाले से, मियाँ बीवी की रिलेशनशिप कैसी है। अम्मा आयशा के साथ, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला के साथ जा रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप फरमाते हैं आओ आयशा हम रेस लगाते हैं। तो अम्मा आयशा उस वक़्त जो है वो थोड़ी कमज़ोर सी हैं, तो नबी इस्लाम जानबूझ के, वरना हुजूर के कदमों की ताकत ये है, शुमाइल तिरमिज़ी में है, मुस्तफ़ा चलते नहीं थे ज़मीन सिमट जाया करती थी। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। तो अम्मा दिखाने के लिए, दिलजोई के लिए अम्मा आयशा जीत गई। अब कुछ अरसे के बाद फिर रसूल पाक जा रहे हैं। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदिया, अम्मा आयशा वो कि हुजूर के साथ बैठी, फरमाया यक़रा अलैका सलाम जिब्राइल। अब नबी इस्लाम तशरीफ़ फरमाए और अम्मा आयशा मौजूद, इशारा यक़रा अलैका, बुखारी का हदीस, यक़रा अलैका सलाम। फरमाया क्या हुआ रसूल, फरमाया जिब्राइल आए तुम्हें अल्लाह का सलाम दे रहे हैं। तो जिनको देखकर अल्लाह सलाम भिजवाया, जिब्राइल अमी आए, फरिश्तों का सरदार आए रसूल के सरदार के पास, और रसूल के सरदार कहें कि तुम पे अल्लाह का सलाम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा जा रहे हैं। आपने बाहर सुना हुआ, लेकिन मैं लोगों के लिए मियाँ बीवी का रिलेशन कैसा है। अल्लाह के नबी इस कायनात में रहमतुल लिल आलमीन है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जो तमाम उलूम को जानने वाले। आज हम ज़रा आलिम हो जाए तो मुतकब्बिर नाउज़ुबिल्लाह अकड़ के बैठे होते हैं, जी शेखुल हदीस है या शेखुल तफसीर है, शेखुल फ़िक़्ह है, और गर्दन नहीं घूम रही होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्दन क्यों नहीं घूमती, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। वैसे गर्दन घूमना गलत भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखें इल्म जब ऊपर से गुजर जाए ना तो गर्दन अकड़ जाती है, और जब इल्म अंदर आ जाए तो गर्दन झुक जाती है, और जो गर्दन झुक जाए फिर अल्लाह फरिश्तों को भी झुका देता है। नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा जा रहे हैं, आयशा आओ फिर रेस लगाते हैं, दिलजोई कैसे कर रहे हैं बीवी की। और आज अम्मा आयशा हार गई तो हुजूर मुस्कुराते हुए कहते हैं आयशा वो तुम्हारे साथ जो पहले हमने रेस लगाई थी नहीं, उसका बदला है ये मोहब्बत। अम्मा आयशा जा रही सफ़र में और एक साहबी तेज़ ऊँट चला रहे हैं, आहिस्ता चलो, तो मैं नहीं मालूम कि शीशे घर मौजूद है, पूरा काफिला रुक चुका है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह बज़ार। अच्छा, मैं जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसवा की तरफ जाते हैं, सीरत तैयबा की तरफ जाते हैं, वो मदार और है, वो ऑर्बिट और है, वहां तक पहुंच, वहां तक रसाई नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। जो आज है वो अक्सर मुख्तलिफ है, अक्सर मुख्तलिफ है। रेजोनेट अब करना चाहिए लेकिन लोग नहीं कर पाते, उसका रीजन ये है कि एक तो कम इल्मी है, ला इल्मी है। अच्छा, ला इल्मी जो है वो ब्लेसिंग भी होती है, लेकिन उससे कहीं बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो नहीं है ना। मैं आपको बहुत, आप सही कह रहे हैं, देखिए सीधी बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। तो मुझे बताइए फी जमाना जो रिश्ता होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, वो क्या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो आपसे शुरू करूंगा, थोड़ा सा फी जमाना बात करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि हम ना कहीं ना कहीं मिसालें जरूर दें और रेफरेंसेस जरूर लेके आए, लेकिन बात आज की होगी तो इनकी समझ आएगी। असल में शुरू में इसी बात कर ली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आप सर, आपके इल्म से हम सब फैज़ पाते हैं। ब्रेक लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। साहिर भाई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि हम
جو آپ کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افعال ہیں، اعمال ہیں، آپ کا جو ایک کیریکٹر ہے، اس کے اوپر بات تو بہت کرتے ہیں، بٹ اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کا اپلیکیشن آج کی خواتین یا آج کی جو بیوی ہے اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قوی حافظے کی مالک تھی. ہمارے ہاں حافظہ قوی ہونا اس سینس میں مانا جاتا ہے وہ جی اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لڑکی بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ہے. نہیں خیر، لیکن بیگمات کا تو حافظے بڑے قوی ہوتے ہیں یار. مطلب وہ تو انہیں تو وہ چیزیں بھی یاد ہوتی ہیں جو ہوئی نہیں ہوتی. آپ یقین مانیں. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ تو خود گزر رہے ہیں اس چیز سے. جی جی ایسا کیا پھر کیوں 30واں سال چل رہا ہے ایک ہی روزہ کے ساتھ. 30 سال آپ سوچئے، 30 سال آپ یقین کریں، 30 سال آپ کی شادی کو ہو گئے. الحمدللہ. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں انہیں 35واں سال بھی یاد ہوگا انشاءاللہ. یہ تو اتنا ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں جو ہمیں وہ کیریکٹرسٹکس یا وہ کیریکٹر کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہماری خواتین میں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ نمبر 1 سر تو ہمارے مرد بھی تو ویسے نہیں ہے نا بالکل سر. خواتین پہ کیوں؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں تو دیکھیں. اچھا سوری سر، آپ مردوں پہ بھی آ جاؤں گا سر. لیکن ابھی ہم کیونکہ اسی بات پر آ رہے ہیں کہ امی عائشہ سے ہم کیا موٹیویشن لے سکتے ہیں. ہاؤ ٹو موٹیویٹ دا فیمیل آف آج کے دور کی خواتین. دیکھیں اسٹڈی نہیں کرتی. نمبر 1 صحابیات کے اوپر بے شمار کتب موجود ہیں، صحابہ کرام پر بے شمار کتب موجود ہیں. نہ مرد پڑھتے ہیں نہ خواتین پڑھتی ہیں. جیسا کہ آپ نے اس دن بھی کہا کہ ہماری اس وقت تربیت یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے. بہرحال ہم آج کے دور کی خواتین سے ایکسپیکٹیشنز تو بہت لگا رہے ہیں کہ یار یہ صوم و صلاۃ کی پابند ہو، گولی چٹی ہو، بڑے اچھے اخلاق اور کردار کی مالکہ ہو، میرے بیٹے کے ساتھ چلے تو اس کے ساتھ میچ کرتی ہو. بٹ جو معیار اللہ اس کے رسول نے دیا کہ تمہیں 4 چیزیں دیکھنے چاہیے جب تم کسی کے ساتھ رشتہ کرو. نمبر 1 اس کا حسن دیکھو، نمبر 2 اس کا نسب دیکھو، حسب نسب دیکھو، نمبر 3 اس کی مالداری دیکھو، نمبر 4 اس کی دینداری دیکھو. پھر رسول نے فرمایا میں کہتا ہوں تم 3 چیزیں چھوڑ دو، اس کی دینداری ضرور دیکھو. کیا وہ امہات المومنین یا صحابیات علیہم رضوان کو اسٹڈی کرتی ہے، ان جیسی ان کی پاتھ کو، ان کی لائف کو فالو کرتی ہے، سچ کو اپنے لیے لازم پکڑتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ لائل ہے، مخلص ہے؟ کیا وہ اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو اسے اچھے کیریکٹر کو اس کو اسٹڈی کر کے اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھی وہ ہے؟ نہیں ہے. تو پھر جب یہ نہیں کو ہم نے ہاں میں لانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کردار رسول اللہ علیہ السلام کا. آپ علیہ السلام نے تربیت کی. آج کا شوہر وہ کیا اپنے آپ کو کنگ آف دی کانگو سمجھتا ہے؟ کنگ آف دی واٹ؟ کانگو ایک ملک ہے، آپ کو پتا ہوگا. کنگ آف دی کانگو سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے بس جو میں کہوں وہ ہو جائے. کن فیکون تو اللہ کی خصلت ہے، لیکن ہم نے اپنی ماننے کی کوشش کی ہے. بس میں ادھر بولوں جو پاؤں کی جوتی ہے میری بیوی. آپ ایسے کتنے شوہروں کو جانتے ہیں کہ ہم 2025 میں؟ سر میں آپ کو صحیح عرض کروں بہت سارے شوہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کنگ آف دی کانگو ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا. لیٹ می سر ناؤ پلیز ساحل بھائی لیٹ می کمپلیٹ. ہمارے ہاں بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں وہ جی میں تو بڑی اپنی بیوی کی بڑی باتیں مانتا ہوں، اور بیویاں رو رہی ہوتی ہیں اے بڑا جھوٹا جے، یہ دکھا رہا ہے میرے سے ڈرتا ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے، کرتا اپنی ہے. نہیں پتا تو چلو پھر یہ لاک کیوں لگایا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ اس کے معاملات سیٹ لگے ہیں. لاک نہ لگائیں ہارٹ اٹیکس ہو جائیں. ایک ہمارے دوست تھے ان کا فون کھلا رہ گیا تھا، اس کے بعد وہ جب سے ان کا پھر سر کھل گیا ہوگا، وہ بند ہو گئے وہ بیچارے، اور عرصہ دراز سے اب بند ہیں، بالکل گھر میں رہتے ہیں. میرا جو عرض کرنے مطلب ہے کہ ہماری آج کی خواتین کو بہرحال اسٹڈی کرنا پڑے گا. اگر ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے جہاں اس کے ساتھ بہت سارے وہ اسکرولنگ کر کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، وائی ناٹ کچھ کھول دے، اچھی سائٹس کھول دے، اسٹڈی کرا. دیکھو یار ام المومنین سیدہ عائشہ ایسی تھیں، سیدہ خدیجہ ایسی تھیں، سیدہ میمونہ ایسی تھیں. وائی ناٹ یو کم اینڈ فالو دس. ہم اس کو لیں کیونکہ آنے والی جنریشن کو تم نے پڑھانا ہے. یو آر دا ٹیچر. نہیں یہ تو آئی ایگری ود دس، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ساحر بھائی، میرا نقطہ نگاہ ذرا سا مختلف ہے.
پہلی بنیادی بات یہ کہ آج 2025 میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی جو سویلائزڈ نارمز ہیں اور جو معاشرتی اقدار ہیں ان کے اندر یقیناً بہت ساری کمزوریاں آئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر و بیشتر میاں اور بیوی کے درمیان رشتے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کہیں گے کہ جی طلاق کا ریشو اتنا ہو گیا، خلا کا ریشو یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ بھی ایک اسٹڈی ہے اس کی الگ. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ کردار کے اعتبار سے میں الحمدللہ اس بات کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جب شادیاں ہو کر اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو اپنے کردار کا تحفظ اور اپنے آپ کا تحفظ یقیناً اس سیرت طیبہ کی روشنی میں کرتی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور نصیحتوں کی صورت میں خواہ وہ نہ بھی جانتی ہو نہ بھی پڑھا ہو تب بھی گھر سے، خاندان سے تربیت ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ میاں اور بیوی کے اختلافات اور میاں اور بیوی کے درمیان بحث مباحثہ یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے مرد. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کام کرتے ہیں، میں قوالی کی طرف جاتا ہوں، اس کے بعد ہم یہ بات یہیں سے کریں گے. میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت بدلے ہیں، ہماری ریلیشن شپس بدل گئی ہیں، سر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نارمز بدل گئے. میں ایک سے ایک جملہ. جی سر. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ میں بھی اگر کسی بات پہ ناراضگی ہوتی تھی، دیکھیے ہوتی تھی. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کو پڑھیں. اماں عائشہ نبی صاحب کی پتہ کیسے کس بات سے کہتے تھے کہ عائشہ تم ناراض ہو، وہ جملہ کیا ہوتا تھا. اماں عائشہ کا وہ جملہ آج کی عورتوں کو سکھا رہا ہے. اماں عائشہ نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم چلتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں؟ فرمایا جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کسی بات پہ. اور جب تم کہتے رب محمد کی قسم، تو مجھے معلوم ہوتا تم مجھ سے راضی ہو. تو آپ مسکرا کہتی ہیں ہاں میں رب ابراہیم تو کہتی ہوں مگر محمد تو میرے دل میں ہوتے ہیں. یہ ریلیشن ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہاں تک دیکھیں اگین میں پھر وہی بات کروں، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. مسئلہ جو آج ہے وہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نہ مانیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ ڈیورسز نہیں ہو رہی. میں نے دیکھیے میں نے کیوں آپ سے پوچھا، میں نے 30 سالہ شادی جو ہے، 30 سال نہیں ٹوٹتے ہوئے چھوڑ دیں، شادی ٹوٹ جائے تو شکر ہے، شادی میں رہتے ہوئے شادی نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں ایسا بڑا عذاب ہے. اور میں نہیں ایوریج نہیں لگاتا. میں نے چونکہ میرا تعلق براہ راست لوگوں سے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دہلی کے حساب سے میں بات کرتا ہوں. اب یقین مانیے میں نے 30 سالہ کپل کو ایک دوسرے سے اجنبی دیکھا ہے. صحیح ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹوٹلی اسٹرینجرز. اور میں نے 30 سالہ شادی کے بعد ایک عورت کو بالوں میں چاندی ہے ایک موٹر بائک پہ اپنے شوہر کو ایسے پکڑے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی. سو دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایسا نہیں ہے. اور لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آج اسے درست کیسے کیا جائے. کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کے بعد اس کو کھولتے ہیں بات. جی بالکل، بہت اچھا، بعد میں کرتے ہیں. بہت اچھا. 16 جولائی 2025 کو انشاءاللہ زندہ رہا تو 30 سال پورے ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کسے کہتے ہیں جان، کبھی ان سے بھی تو پوچھ لیں ان کے کتنے پورے ہوئے ہیں. ہوئے جی ہوئے. وہ تو بیچاری کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہیں پہ الحمدللہ سزا دے دی اپنی گناہوں کی. اچھا پتہ ہے عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، شادی سے پہلے کا منظر آپ کال پہ بات کر رہے ہیں، نہیں ہماری نہیں شادی سے پہلے کا منظر میں دکھا رہا ہوں. آپ کال پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو چھینک آ گئی تو آپ کی ہونے والی بیگم نے آپ کو 25 نسخے بتانے. آپ جب اپنا خیال نہیں رکھتے آپ. اچھا یہ پہلے کا منظر ہے، شادی سے پہلے کا. اسی طرح سے وہ کچھ شاپنگ کر کے آئیں، بس یہ یار تم اپنے لیے تو کچھ سوچا کرو، تم اپنے لیے تو کچھ سوچتی نہیں. شادی کے 10 سال بعد دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے اور دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کیا منظرنامہ ہے. اور اس وقت وہ اس لیے چھینک رہا ہے کیونکہ جو شاپنگ آئی ہے اس کا بل اسے ادا کرنا پڑے گا. That's the problem. اچھا مزے کی بات یہ نہ آپ اس رشتے کے بغیر رہ سکتے ہیں اور
کچھ بھلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے میں خاموش رہنا بڑا ضروری ہے. من فمتا نجا، حضور کی حدیث ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اچھا تو آپ خاموش رہتے ہیں؟ الحمدللہ آپ اکثر میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ میں اکثر غلط ہوتا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ. نہیں اکثر نہیں، ہمیشہ غلط ہوتے ہیں نہیں اکثر سر، ہمیشہ. میں نور رحمانی صاحب سے پوچھا، نور رحمانی صاحب آپ کتنی مرتبہ غلط ہوتے ہیں؟ سر میں میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ علیہ احسانی ہی اب میری عمر 36 ایئر اولڈ ناؤ دس ٹائم. تو 10 سال میں الحمدللہ میری وائف نے بڑا خیال کیا الحمدللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. حقیقت ہے حضور کی حدیث ہے. میں پہلے مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ حدیث. حضور نے فرمایا تھا کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع ہے. اور آج میں اس واقعی اس کو سمجھتا ہوں. جی. اور جتنی یعنی کہ جو سکون مجھے واقعی میسر ہے. تو چہرے پہ خوف کے آثار کیوں ہیں؟ وہ دیکھ رہی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی بات نہیں، کھل کے تو کوئی بات کر لو. وہ دیکھنی اچھی بات ہے، لیکن امی دیکھ رہی ہوں وہاں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کون سی؟ دونوں میری دونوں امیاں. تو الحمدللہ سر بھائی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا اصل میں ایک اچھا انہوں نے نا بات بدل دی. اب میں مجھے پتا چل گیا، چھوڑ دیں. نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں، انہیں کے پاس جا رہا ہوں. میں ایک منٹ، آپ نے جواب پوچھا نا جیسے کہ شاپنگ کے حوالے سے. میں آج بھی اپنی وائف پہ ناراض اس بات پر ہوتا ہوں کہ وہ بچوں کے لے کے آ جاتی ہے اور اپنے لے کے نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی شادی کو خیر سے کتنے سال ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا. اب تو میرے خیال ہے تقریباً. یہ صحیح جواب ہے، یاد ہی نہیں. کافی عرصہ ہو گیا. قسم میں یاد ہی نہیں ہے. جواب ہے ڈپلومیٹک کے بڑا یہ ویسے صحیح شہریار بھائی ان سے میں ایگری کر رہا ہوں. ان کو ہر بات یاد ہوتی ہے. آپ یہ پوچھیے کہ حالات کیا گزرے ہیں، زندگی کیسے گزری. ماشاءاللہ وہ بھی پروفیسر، ہم بھی پروفیسر، سبحان اللہ، اور الحمدللہ خوشحال زندگی. کوئی میں ایک بات عرض کروں آپ سے ساحر بھائی، آپ بھی، اور یعنی قطع نظر تمام چیزوں کے، ہماری جو اس معاشرے سے ہم جن خواتین کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہم نے صرف منفی پہلوؤں کو زیادہ رکھا ہے سامنے. نہیں معاشرے کے اندر میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا. جب بھی ہم بات کریں گے تو اس میں یہ ہوگا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ جتنا یہ عورت ساتھ دیتی ہے نا، میں تو آپ کو کہتا ہی ہوں، یہ آپ ذرا جا کے باہر کسی معاشرے کی خاتون سے شادی تو کر کے دیکھیں. مغربی دنیا میں ہم بات کرتے ہیں نا بڑی بڑی. میں بھی صحیح بات ہے، اس میں ایک طویل عرصہ میں نے بھی وہاں امریکہ کینیڈا میں گزارا، اور آپ یقین جانے اتنا قریب سے، اور چونکہ کمیونٹی کے اندر ایکٹیو تھا تو اتنا قریب سے دیکھا. ہر تیسرے آدمی کا مسئلہ جو تھا وہ اس درجہ خوفناک تھا جو آپ نے اشارہ کیا. آپ نے 30 سال کی آپ نے بات کی ہے. آپ یقین جانیے ایک نہیں کئی فیملیز ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان کے اندر. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو بھی حالات ہوں، لیکن اتنا ہے کہ ابھی اتنے برے حالات نہیں ہیں. نہیں میں حالات برے کی بات نہیں کر رہا. میں سر ایک سوال آپ سے بھی ہے. جی بتائیے. ہاں آپ کی شادی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ غیر بہت سیاسی، اچھی. غیر سیاسی. میں تو دیکھیے، نہ تو میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، صحیح ہے، نہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ یقین مانیے میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. جیسے آپ مجھ سے اپنی بات بتا رہا ہوں. آپ کھل کے بات کریں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. کھل کے بات کریں ذرا. آپ سن تو لیجیے. میں کھلی آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ سنتے ہی نہیں. سن تو لیجیے. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں. میں انتہائی خوشحال آدمی ہوں. اچھا ماشاء اللہ، الحمدللہ کوئی پرابلمز نہیں. ہمیں اس پلیٹ فارم سے کوشش کر کے پازیٹیو اور Positive دینی چاہیے بات. اب دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کروں، جو میاں بیوی کے اندر عموماً کبھی اگر اختلاف ہوتا ہے، میں اس وقت ساس سسر کے معاملات میں نہیں. ایک تو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کو ایک اچھا خاصا دھچکا لگا ہے، بریک اپ ہوا ہے، توڑا گیا ہے یا ٹوٹ رہا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی. بالکل فائدے. بالکل ایسا نہیں. اچھا ایک چھوٹی سی میں بات کروں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو جو اپنے بچوں کو بہت پیمپر کر دیتے ہیں. نہیں کرنا. اللہ بخشے میرے والد صاحب کہتے تھے. ایک بات، اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ بتائیے گا کہ پیمپر کرنا چاہیے یا یہ بہت جینوئن سوال ہے. جی پیمپر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بریک کے بعد.